ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دو طرح کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ لگائے ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حقوق بندوں کے ذمہ لگائے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ حقوق اللہ ہے، ذکر اللہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہ حقوق اللہ ہے۔ اور دوسرا حقوق العباد، یعنی بندے آپس میں جو معاملہ رکھتے ہیں اس پر ایک دوسرے کی عزت نفس کا راحت کا خیال کریں، یہ حقوق العباد۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے دین اسلام سمجھا کہ حقوق اللہ کرنا، حقوق اللہ کو ہم دین اسلام سمجھا رہے ہیں، لیکن صرف اتنا ہی نہیں۔ جیسے لباس سے پاجامے کا نام نہیں ہے، جیسے پاجامہ پہن کے گھومتا پھرے لباس کو پہنا ہے ناقص ہے، صرف کرتا پہن کے پھرے پہنا ہے لیکن ناقص ہے۔ بس میں بیٹا ادھر آ جاؤ میرے پاس، یہاں آ جاؤ، آگے آگے آگے۔ تو ہم نے ناقص چیز کو کامل سمجھ لیا، تو اللہ رب العزت نے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا مکلف کیا ہے، دونوں کا مکلف کیا، لیکن ہم لوگ صرف ایک چیز کو، میں گود میں رکھ لیتا ہوں، یہ یہاں رکھ لیتا ہوں، اس میں آپ کو سہولت رہے گی۔ اب ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں صف اول میں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ نے حج کی توفیق بھی دی ہے، عمرہ بھی کر رکھا ہے، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ بندہ خود بھی اپنی نظر میں اپنے آپ کو سجائے ہوئے ہیں اور سوچتا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے کتنی اچھی توفیق دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یقیناً شکر کی چیز ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ دین کا ایک جز ہے، اس پر میں عمل کرتا ہوں، ابھی تو دوسرا حصہ باقی ہے۔ مثلا بیوی کے ناک میں دم رکھتا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، بچے کہتے ہیں ابو مجھے پینسل چاہیے، پیسے چاہیے، ٹیچر مجھے ڈانٹتے ہیں، مجھے دھوپ میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب وہ یہ بات کہتے ہیں تو بچہ ڈانٹ دیتا ہے، کہاں سے لا کے میں دوں، جاؤ ایسے ہی۔ اب وہ بچہ ذلیل ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اسکول جاؤں یا رہ جاؤں، اس لیے کہ آج پھر جاؤں گا پھر ٹیچر ڈانٹیں گے۔ اب دیکھیے یہ ظلم کر رہا ہے، یہ حقوق العباد سے نظر چھپا رہا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو ہمیں لے کر چلنا ہے، دونوں پہ عمل کرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلے کسے کریں؟ اصل میں حقوق اللہ کے کرنے سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، حقوق اللہ کے کرنے سے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس نور کی برکت سے اللہ رب العزت حقوق العباد پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں ایک مثال سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی، عدالت تو جانتے ہیں نا، کورٹس، کچہریاں، آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ علامت ہے کہ دل عداوتوں سے بھرے ہوئے۔ عدالتوں میں وہی جاتا ہے جس کے دل میں دشمنی ہوتی، وہ حق دینا نہیں چاہتا، حق چھیننا چاہتا ہے، اور عدالتوں کے فیصلوں سے ہمیشہ لوگوں کے دل مطمئن نہیں ہوتے۔
दारुल-इफ्ता उलमा सुलहा की सोहबत में जो फ़ैसले होते हैं वो तक़वे की बुनियादों पर होते हैं, और दारुल-इफ्ता और क़ुज़ात के पास, काजियों के पास, मुफ्तियों के पास, बुज़ुर्गों के पास लोग अपना फ़ैसला कराने के लिए जाते इसलिए हैं कि उनके दिलों में खौफ खुदा है। वो हक़ छीनना नहीं चाह रहे बल्कि हक़ देना चाह रहे। हज़रत हमारा वालिद साहब का इंतकाल हो गया, मैं बड़ा भाई हूँ, अब मेरे ज़िम्मे क्या हक़ हैं, अल्लाह के वास्ते मुझे बता दीजिए ताकि मेरी गर्दन छूटे, ताकि मैं आखिरत में पकड़ा ना जाऊँ, रुसवा ना हूँ। क्या क्या हक़ लगता है ताकि मैं भाई बहनों को दे दूँ। तो ये भाई क्यों गया, इसके दिल में खौफ खुदा है। और अदालतों में दिलों में अदावतें होते हैं, तब वहाँ पहुँचते हैं, झूठे सच्चे मुकदमात दायर करते हैं, झूठी सच्ची गवाहियाँ पेश करते हैं जी, और वो फ़ैसला ऐसा होता है जो न जाने कितने लोगों के दिलों पर शाख गुजरता है। तो देखिए, इस्लाम का एक हिस्सा तो वो है जो हुकूक़ुल्लाह से मुताल्लिक़ है, और एक हिस्सा वो है जो हुकूक़ुल इबाद से मुताल्लिक़ है। हुकूक़ुल्लाह अदा करने की बरकत ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ पढ़ने वाले, तिलावत करने वाले, ज़िक्र करने वाले, उनके दिलों के अंदर एक नरमी पैदा फरमा देते हैं। इन हुकूक़ुल्लाह की बरकत से बातिन के अंदर एक नूर आता है, तक़वा आता है, उस नूर और तक़वे की बरकत से वो हुकूक़ुल इबाद पे खड़ा हो जाता है, हुकूक़ुल इबाद पे खड़ा होता है। बस नीयत हम साफ़ सुथरी करके जो भी अमल करें, नीयत साफ़ सुथरी अल्लाह की रज़ा के लिए वो अमल करें, फिर देखिए इंशाअल्लाह कैसी बरकतें आती। अब हुकूक़ुल्लाह को इबादत हुकूक़ुल्लाह को अदा करने से हुकूक़ुल इबाद की तैयारी कैसी होती है। बातिन के अंदर, आदमी के अंदर इदराक पैदा होता है, एहसास पैदा होता है, इस बात का ख्याल पैदा होता है मैं अल्लाह की नज़र में हूँ, मैं एक जवाबदेह हूँ, क़यामत के दिन मुझसे सवाल किया जाएगा, मैं मसूल हूँगा, और दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी मुझसे पूछा जाएगा। फिर अंदर एक ऐसी कैफियत तैयार होती है कि आदमी जलवत में हो, खलवत में हो, अंधेरे में हो, उजाले में हो, अपनों में है, परायों में हो जी। फिर आदमी के अंदर गोया एक ऐसी कैफियत तैयार होती है जो इंसान को संभालती है। गालिबन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना था, चले जा रहे थे, एक बकरियों का चरवाहा बकरियाँ चरा रहा था, 9 उम्र बच्चा था, सोचा कि ज़रा इसको चेक करके देखते हैं कैसा है। किसी ज़माने में बड़े अपने छोटों का इम्तिहान लिया करते थे, बड़े अपने छोटों से कुछ न कुछ सवाल करते थे, अब तो वो दौर ही ख़त्म हो गया। अल्लाह की शान, बच्चे से कहा बेटा हम लोग मुसाफिर हैं और भूखे हैं, एक बकरी का दूध निकाल दो हमें पिला दो। उस बच्चे ने अजीब जवाब दिया और कहा कि असल में मैं इन बकरियों का मालिक नहीं हूँ, इनका मालिक शहर में रहता है, और जो इनका मालिक है दूध का भी इख्तियार उसी को है, लिहाजा मैं दूध नहीं दे सकता। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने दूसरे अंदाज से उसको घेरना चाहा कि यार सुनो, एक बात करो, एक बकरी हमें भेज दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, हमें बकरी मिल जाएगी, रास्ते में हम चलते रहेंगे, बकरी भी साथ साथ चलती रहेगी, चलती रहेगी, फिर हमें भूख लगेगी, फिर ज़रूरत पेश आएगी तो फिर दूध पी लेंगे, आखिरी मंजिल पे हम बकरी बेच देंगे, हमारे पैसे वापस मिल जाएंगे। रही बात तुम्हारी, तुम जो मालिक के पास जाओ और मालिक पूछे कि एक बकरी कहाँ गई, तो कहना भेड़िया खा गया। यहाँ जंगलों में आए दिन भेड़िया हमले तो करते ही रहते हैं। तो उस बच्चे ने जब ये बात सुनी तो उसने मुस्कुराया, कहा इनका हाज़ल अम्र फ़अैन अल्लाह, अगर इस तरह से मामला जैसा आप कह रहे हैं ऐसा अगर हो भी जाए, ऐसा अगर हो भी जाए और ऐसा हम मिल के कर भी लें तो मालिक तो मुतमईन हो जाएगा, लेकिन अल्लाह को कैसे मुतमईन करेंगे? अल्लाह तो देख रहे हैं ना, अल्लाह तो हम दोनों को देख रहे हैं ना कि हम ये धोखा करने जा रहे हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु उसको शाबाशी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल मुतमईन है और अल्लाह ताला का इस्तेज़ार इसके अंदर पैदा हो चुका है। इसको कहते हैं मकाम एहसान। मकाम एहसान, मकाम एहसान किसे कहते हैं? एक तो है उर्दू का एहसान,
کسی مصیبت میں کوئی دوست آپ کے کام آ جائے تو کہا میاں ہمارا احسان بھول گئے، ہم نے آپ پہ احسان کر رکھا ہے۔ تو کوئی آدمی کسی کا تعاون کر دے تو اس کے احسان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو یہ تو اردو کا احسان ہے۔ عربی کا احسان کیا ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے انسانی شکل میں، اور بہت سارے سوالات کیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سوالات کے جواب دیتے رہے، صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہ سمجھتے رہے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے، اس سوال کا یہ جواب ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانی شکل میں ایک سوال یہ بھی پوچھا، مل احسان، احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں، ایسی کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں، شیر ہمیں دیکھ لے کہیں جنگل میں، شیر ہمیں دیکھ لے تو پریشانی، اور ہم شیر کو دیکھ لیں تو پاجامہ خراب۔ ہم شیر کو دیکھ لیں تو پریشانی، گھبراہٹ، اور شیر ہمیں دیکھ لے اور ہمیں اس بات کا احساس ہو شیر ہمیں ادھر سے دیکھ رہا ہے، تو دونوں حالت میں حالت خراب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور دونوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں جی، تو محتم صاحب طالب علم کو دیکھ لے، یہ طالب علم محتم صاحب کو دیکھ لے، دونوں صورتوں میں معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، شرارت سے باز آ جاتا ہے، سیدھا سادہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہمیں دیکھیں یا ہم اس کو دیکھیں، مطلب ایک ہی ہے کہ اس کے دیکھنے سے جو کیفیت حاصل ہوتی ہے، اس تصور سے بھی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس تصور سے بھی کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ آپ اللہ کے ایسی عبادت کریں جی گویا کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو آپ اتنا سوچ لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو دونوں صورتوں کے اندر آدمی عبادت ٹکا کے کرے گا، ڈھنگ سے کرے گا، سلیقے سے کرے گا۔ تو یہ کیفیت کیسے پیدا ہو؟ حقوق اللہ کو ادا کریں، حقوق العباد پر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور جب حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمارے باطن کو سنبھالیں گے، ہمارے باطن کو سنبھالیں گے، بلکہ اللہ رب العزت باطن کے سنورنے سے ہماری زندگی کے سارے معاملات سنوار دیتے۔ لہٰذا ہم اپنے باطن پہ محنت کریں۔ یہ جو ہم نے فجر کے بعد اب یہ ذکر کی مجلس کی، اس میں ذکر کیا، اصل میں ذکر جو ہے ایسا سافٹ نور ہے، ایسی سافٹ روحانی غذا ہے کہ اس میں کبھی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، اس میں کبھی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح ماں کا دودھ بچے کو سائیڈ ایفیکٹ نہیں کرتا، بلکہ ماں کے دودھ ایسا عجیب، ایسی انرجی ہوتی ہے اس میں، وداؤٹ فیٹس، اس کے اندر دسومت نہیں ہوتی، اس کے اندر فیٹس نہیں ہوتے، لہٰذا بچہ اس کو ہضم کر لیتا ہے۔ لہٰذا جس ماں کا دودھ کافی نہ ہوتا ہو بچے کے لیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اسے بکری کا دودھ پلاؤ، اس میں بھی بہت کم فیٹ ہوتے ہیں، اور بکری کا میسر نہ ہو تو گائے کا پلاؤ، لیکن پانی ملا کر ہلکا کر کے، یہ ترتیب ہے۔ پھر وہ 2 سال تک جب ماں کا دودھ پیتا ہے، 2 سال تک مسلسل والدہ کا دودھ پیتا ہے، دو سال تک جب والدہ کا مسلسل دودھ پیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایسی قوت عطا فرماتے ہیں کہ وہ 2 اوپر کے دانت 2 نیچے کے دانت نکال لیتا ہے، 2 سال میں دانت نکال لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایسے اس کے جسم کے اندر ایسی قوت آتی ہے کہ انہی دانتوں سے کئی مرتبہ ماں کی چھاتی پہ کاٹتا ہے تو ماں پٹائی کرنا شروع کرتی، اور پھر کہتے کہ بس بہت ہو گیا، اب اس کا دودھ بند کرو۔ اب یہ بچہ 2 بوٹی کھانے کے قابل ہوتا ہے، جبکہ پہلے دن اگر کوئی اس کو لقمہ کھلائے تو اول تو بچہ کھا نہیں سکے گا، حلق میں اٹک جائے گا، موت واقع ہو سکتی ہے، اندر پہنچ گیا تو
قوت انہضام جو ہے وہ بہت کمزور ہے، معدہ کمزور ہے، اس کو ہضم نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا امیر ہو یا غریب، سب بچوں کی غذا اللہ پاک نے کامن رکھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے گھر میں بچہ پیدا ہو جی تو وہ بادام شیک پیے گا، اور غریب کے گھر میں پیدا ہو تو وہ ماں کا دودھ پیے گا۔ ایسا کوئی وہ نہیں ہے، ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے جی، ماں کا دودھ۔ لہٰذا جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ کم پلاتی ہیں، آج کل کے نوجوان بچیوں کے اندر پتہ نہیں یہ بات کس نے ڈال دی ہے کہ بچے کو دودھ پلائیں گے تو فٹنس پہ فرق پڑے گا اور بیوٹی پہ اثر پڑے گا، اس لیے اس کو ڈبے کا دودھ پلاؤ، تھوڑا سا پلایا کرو۔ اللہ کی بندی، بچے کے لیے تو ماں بنی ہے، اللہ پاک نے اولاد کی تجھے نعمت عطا فرمائی ہے، تو بیوٹی کو لے کے جائے گی کہاں؟ تو اس صحت کو لے کے جائے گی کہاں؟ کیا شوہر بڈھا ہو جائے گا تو جوان رہے گی؟ ہائے ہائے، ذرہ برابر فہم نام کی چیز نہیں ہے، بس دنیا جو کہہ رہی ہے وقت، دنیا جو کہہ رہی ہے، سیریل چل رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جا رہا ہے کہ فٹنس کس طرح سے اور اچھی رکھی جائے، تو وہاں انٹرنیٹ پہ جب فٹنس کا خیال رکھا جا رہا ہے تو یہ بھی تو سرچ کرو کہ بچے کی صحت کس میں ہے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ بچے کی صحت ماں کے دودھ میں۔ بہرحال تو جس طرح سے بچے کے لیے ماں کا دودھ انتہائی مقوی ہوتا ہے، اسی طرح سالک کے لیے، ذاکر کے لیے، مومن بندے کے لیے ذکر کا نور انتہائی نافع، یہ روحانی ناشتہ ہے۔ لہذا بندہ ذکر کرے، ذکر کا معمول بنائے جی، اسی کے اعتبار سے اللہ رب العزت اس کا نور ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کی برکت سے پھر اللہ رب العزت دوسرے اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ آپ اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، گاڑی کھڑی رہتی ہے تو بیٹری کا چارج اتر جاتا ہے، پھر سیل لگاتے ہیں اور چابی سے اسٹارٹ کرنا چاہتے تو نہیں ہوتی، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دھکے کا مجاہدہ لگاتے ہیں، دھکے کا مجاہدہ، دو چار مل کے خوب دھکا دیتے ہیں، پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ جب اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس کا ڈائنوما گھومنے لگتا ہے، ڈائنوما سے پھر بیٹری اس کی چارج ہو جاتی ہے، بیٹری چارج ہو جاتی ہے۔ اب ایک مرتبہ دھکا لگا، اب وہ آٹومیٹک سسٹم اس کا ایکٹیو ہو گیا، اب آگے بند کرو گے تو پھر چابی سے اسٹارٹ ہوگی۔ بالکل ٹھیک اسی طرح ہم تمام کی بیٹریاں اتری ہوئی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم مجاہدے کا دھکا لگائیں۔ نفس کہہ رہا ہے کہ ذکر نہیں ہو سکتا، نفس کہہ رہا ہے کہ تلاوت نہیں ہو سکتی، نفس کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے جی، لیکن آپ ہمت کریں اور ہمت کر کے وہ کام کریں، ذکر کریں، ہمت کر کے تلاوت کریں، ہمت کر کے نمازیں پڑھیں، بس آپ غالب آ جائیں گے، آپ غالب آ جائیں گے، سستی مغلوب ہو جائے گی۔ ہم تمام کے تمام جو ہیں اپنے نفوس کو، اپنے نفسوں کو راحت دینے والے لوگ، حالانکہ نفس کو راحت نہیں دینا، نفس کو راحت نہیں دینا، روح کو ترقی دینی ہے۔ روح کی ترقی نفس کو تھکانے میں، دل نہیں کر رہا کہ نماز پڑھوں، ہمت کر کے نماز پڑھیں۔ گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، دل سے مراد یہ نفس، گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے، ہمت کر کے اس کو گناہ سے بچیں، اس گناہ کو نہ کریں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی اس کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب جب نیکی میں سستی پیدا ہو، ہمت کر کے اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ عمل کریں، وہ نیکی کریں، اور جب جب گناہ کی طرف شوق پیدا ہو رہا ہو جی، ہمت کر کے مقابلہ کریں اس کا، اور اس شوق کو پورا نہ ہونے دیں، اس گناہ سے بچیں۔ تو جس کو نیکی پہ کھڑا ہونا اور گناہوں سے ہمت کر کے بچنا آ گیا، اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہی تو مطلوب ہے۔ اس لیے مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ زندگی کا مقصد ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا۔ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ایک روایت کے مطابق 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق انسان بھی ہے، ایک مخلوق انسان بھی ہے، اور 18,000 مخلوق میں ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کا کوئی عمل بیکار نہیں، عبث نہیں ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 میں ایک کم جو 18,000 ہیں کس لیے پیدا ہوا، وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ہمیں کس لیے پیدا کیا اللہ نے، یہ تو بتائیں۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد یہ ہے اللہ کی محبت و معرفت حاصل کریں، اور یہ مقصد صرف اور صرف انسان کے لیے۔ اب جب ایم بتا دیا، ٹارگیٹ بتا دیا، ٹاسک بتا دیا کہ اس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا کہ اللہ کی محبت و معرفت حاصل کرو، مزید اللہ نے یہ کرم کیا کہ اللہ پاک نے مقصد کو پانے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا کہ مقصد کو پانے کے لیے طریقہ یہ ہے، طریقہ یہ، جیسے کہا کہ بھائی آپ جو ہیں یہاں جنگل میں رہتے ہیں، آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ گھر بنا کے رہو، اس میں ٹھنڈی نہیں لگے گی، بارش نہیں لگے گی، تیز ہوائیں آپ کو تکلیف نہیں دیں گی، کوئی جانوروں سے آپ کو خطرہ نہیں رہے گا، دروازہ بند کر کے مزے مزے سے انجوائے کرو، اندر رہو۔ تو گھر بنانا مقصد بنا۔ اب اس کو بنائی کیسے کہ مجھے تو بنانا نہیں آتا، تو اس کے لیے ایک انجینئر ہوتا ہے، ایک کانٹریکٹر ہوتا ہے، لیبر ہوتی ہے، اور یہ سب مل کر گھر بناتے ہیں۔ تو طریقہ بتایا۔ تو مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت و معرفت، اور مقصد پانے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ دو چیزیں، اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا۔ اوامر امر کی جمع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ کے جو حکم ہیں ان کو پورا کرنا، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹرین کی دو پٹری ہوتے ہیں، دونوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے، تبھی ٹرین منزل پہ پہنچ سکے گی۔ اگر ایک ناقص ہو اور دوسری ٹھیک ہو، یا ایک سرے سے نہ ہو اور دوسری ٹھیک ہو، یا سرے سے دونوں نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا منزل پہ ٹرین پہنچنے کا۔ دونوں کا صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ ہم اوامر پر بھی عمل کریں اور نواہی سے بھی بچیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ اوامر پر عمل کرتے ہیں، نواہی سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو اوامر پہ تو عمل نہیں کرتے لیکن نواہی سے برابر بچتے ہیں، دونوں دھوکہ کھائے ہوئے۔ اوامر پر بھی عمل کریں اور نواہی سے بھی بچیں۔ اور اللہ پاک نے مزید آسان یہ اس طرح کیا، اوامر اور نواہی پر عمل کرنا آسان اس طرح کیا کہ دو اور ہیلپر دے دیے، ایک ہے ذکر اللہ اور دوسرا ہے رجال اللہ، صحبت رجال اللہ۔ ایک تو آپ ذکر کریں، ذکر میں تلاوت بھی آ گئی، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہلکا پھلکا ذکر کریں، اور دوسرا بزرگوں کی صحبت اختیار کریں۔ تو جو بندہ ذکر کرے گا اور قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اور اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں اٹھتا بیٹھتا رہے گا، ان دونوں کی برکت سے اوامر پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا اور نواہی سے بچنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ اور جو اس پر آ گیا اس کے لیے ٹارگیٹ پہ پہنچنا آسان ہے، ہدف پہ پہنچنا آسان ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت و معرفت، یعنی اللہ کی محبت و معرفت اس کو مل کر رہے گی۔ اب کئی مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ محبت و معرفت ہمیں مل نہیں رہی۔ یہ اصل میں فہم کی کمی ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی حضرت دعا تو کرتا ہوں لیکن رونا نہیں آتا، تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو کبھی دل روتا ہے کبھی آنکھیں روتی ہیں، آپ کا دل تو رو رہا ہے، آنکھیں بھی رونا شروع کر دیں۔ یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ دل نہیں رو رہا، یہ جو آنسو نہیں نکل رہے ہیں، رونا نہیں آتا، تو یہ دل رو رہا ہے اسی کی وجہ سے تو پوچھ رہے ہیں۔ تو اصل تو یہی ہے، آنکھوں میں تو ریاکاری بھی ہوتی ہے کہ یوں لے کے چلیں گے تو کہیں گے دیکھو رو کے اٹھائے، لیکن جو دل روتا ہے اس کو تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ تو اعلیٰ قسم کا رونا ہو۔ اسی طرح کئی مرتبہ محبت تو ملتی ہے لیکن محبت کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ تو محبت اس کو سمجھتے ہیں کہ نماز میں ہم اچھلنے لگے، ذکر میں ہم چھلانگیں لگانے لگے، کیفیت طاری ہو جائے۔ نہیں، یہ تو ناٹک ہے، اس کو محبت کس نے کہا؟ یہ تو ناٹک ہے، یہ تو ریاکاری ہے۔ مسجد کے اندر آنا، ٹھنڈی گرمی برداشت کر کے آنا، پہنچنا، اور صف اول میں بیٹھنا اور ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اگر دل میں محبت کی چنگاری نہ لگی ہوتی تو یہ کام نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ محبت ہے اللہ سے، تبھی تو آئے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا، کئی مرتبہ بہت سے نوجوان کہتے ہیں حضرت بس دل عجیب ہو گیا ہے، اور حضور سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں بالکل محبت ہے ہی نہیں۔ لیکن نہیں، محبت ہے، گارنٹی سے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت آپ کے سینے میں رکھی ہے۔
کہ جی مجھے تو نہیں نظر آتی. میں نے کہا نعوذ باللہ اگر کوئی حضور کو گالی دے تو آپ برداشت کرو گے؟ کہ نہیں مار ڈالوں گا. یہ محبت ہی تو ہے, یہ محبت ہی تو ہے. تو کئی مرتبہ آدمی کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے, اندر چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ہم چونکہ ظاہری حالات کے اعتبار سے ان کے اثرات نہیں دیکھتے تو ہم سمجھتے نہیں. لیکن اگر کوئی کامل ملے, اگر کوئی بندہ ملے جو ہماری رہبری کرنے والا ہو تو وہ بتاتا ہے کہ کتنا ہے کتنی نہیں. آج کل کے مریدوں کا حال یہ ہے کہ اپنے شیخ سے جیسی محبت ہونی چاہیے نہیں ہے. اس کی ضرورت کیا ہے, اس کی راحت کس میں ہے, اس کی راحت کس میں؟ صرف رسم بن گئی. سب سے پہلے کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ شیخ کی طرح کپڑے پہن لیں, تو کپڑے پہننے سے کام ہو گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ابتدا میں بیعت ہونے والوں کو ذکر کی تلقین نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے کہ ذکر جب کرے گا تو ایک کیفیت بننی شروع ہوگی, اور اس کا مزاج محسوس ہو رہا ہے. کیفیت بنتے کے ساتھ یہ اڑنے لگے گا, یہ سمجھے گا کہ میں تو کامل ہو گیا, کامل ہو گیا. تو اس کو دوسرے انداز سے لے کے چلتے. کچھ کسی خدمت ہاں میاں یہاں استنجا خانے میں ڈھیلے رکھے جاتے ہیں, اور کمہار کے ذریعے سے, گدھوں کے ذریعے سے ڈھیلے منگائے جاتے ہیں جنگل سے, اور بڑے بڑے ہوتے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے سائز کے بنا کے رکھنے ہوتے ہیں. لہذا تم ذرا استنجے کے ڈھیلے توڑو. پھر کہا یہ جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں مسجد میں ان سب کی جوتی سیدھی کرو, ان کے لیے لوٹے بھر کے رکھو. اس زمانے میں یہ ٹیپ سسٹم تو تھا نہیں, لوٹے بھر کے وضو کر, سب کے لیے وہ لوٹے بھر کے رکھو. مسجد کے صحن میں جھاڑو لگاؤ. اب جو ذکر سے فائدہ ہوتا ہے جی ان علاجوں سے اس کا وہ علاج کیا جا رہا ہے. پھر کہہ رہے میاں یہ خدمت کرنے لگے تھوڑا ذکر بھی کیا کرو. اب ذکر کر رہا ہے, کیفیت تو مل رہی ہے, لیکن پتہ ہے میری اوقات تو استنجے کے ڈھیلے توڑنا ہے, میری اوقات تو جوتی سیدھی کرنا ہے, پتہ نہیں کس وقت کیا ذمہ داری لگ جائے. تو اب جو ہے ٹھیک ٹھاک ہو گیا. یہ اصل میں شیخ حکیم ہوتا ہے, وہ مصلحتوں پہ نظر رکھتا ہے. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم اللہ ان کو بہت اچھا رکھے, ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ میں خانقاہ میں بچوں کو پگڑی نہیں باندھنے دیتا, کہتا ہوں صرف جمعہ کے دن اتباع سنت میں پہنو, اس لیے کہ اتنے اتنے بچے ہوتے ہیں, میں ان کو مجاہد بنا رہا ہوں کہ یہ امت کے, ملک و ملت کے کام آئیں, دین کے کام آئیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ پگڑی باندھتے کے ساتھ ہی بزرگ بن گئے, بوڑھے بن گئے. اب یہ جھاڑو نہیں دے سکتے, اب نالی میں صاف نہیں کر سکتے, کیوں؟ شان کے خلاف ہو جائے گا. تو دستار باندھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ شیخ جو ہوتا ہے وہ نظر رکھتا ہے کہ کہاں پانی مرتا ہے, کس چیز میں. ایک نوجوان نے مجھ سے کہا حضرت جیسا آپ لباس پہنتے ذرا اترا ہوا لباس دیجیے, مجھے سلوانا ہے. پہننا شروع کر دیا اور کہا حضرت نے مجھے دیا ہے. کیا کہا؟ حضرت نے مجھے یہ لباس دیا ہے. دھوکہ خود بھی کھا رہا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہا ہے, دوسروں کو بھی دھوکہ دے. ارے لباس کو چھوڑو, پہلے اپنے باطن کو بناؤ. 70 لباس جو ہے پہن لیے اور زرق برق پہن لیے, چاہے جیسے پہن لیے, لیکن اندر اگر پاپی ہے کیا اس لباس کا کیا فائدہ ہو؟ تو ابتدا ہونی چاہیے کہیں اور سے, اور ہو کہیں اور سے. جیسے آج کل ہمارے حکمراں اور سب طبقے یہی کرتے ہیں, صفائی ابھیان. دلی کی صاف ستھری سڑکوں پہ جھاڑو دیتے ہیں, فوٹو کھنچواتے ہیں, صفائی ابھیان چل رہا ہے. ارے گندی گندی نالی راستے میں کتنی کوڑیاں پڑی ہوئی ہیں ہمارے بیلگام شہر میں. یہاں کے صاف کرو نا, دلی کی صاف ستھری سڑکوں پہ جھاڑو دے رہے ہیں, تو یہاں پتہ چلے گا صفائی کسے کہتے ہیں. اور اسلام نے کتنا بہترین نظام بنایا. پہلے دلوں کی صفائی کی, دلوں کی صفائی کی, اور کہا کہ آپ جو ہیں اپنے آنگنوں کو صاف رکھو. اب ہر آدمی اپنے حصے کے آنگن کو, اپنے حصے کی نالی کو صاف کرنے لگے گا تو محلے میں کسی سوئیپر کی ضرورت پڑے گی؟ ہر آدمی نے اپنے حصے کی صفائی کر لی, ہر آدمی اپنے حصے کی نالی کی صفائی کر لی, ہر آدمی نے اپنے حصے کا صحن اور اس کے سامنے کا راستہ صاف کر لیا ہے. جب یہ کر لیا تو پورا محلہ صاف ہو گیا. اسلام کا حسن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے حصے کا کام کریں, اپنے اپنے حصے کا کام کریں. جی میرا ظاہر و باطن کیسا ہے,
میری خلوت و جلوت کیسی ہے، میری تنہائی کیسی ہے، میرے معمولات کیسے ہیں، میری عبادت میں جان کیوں پیدا نہیں ہو رہی، نہیں میری عبادت میں جان کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ یقیناً کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے۔ میرے گھر کے اندر اخلاق کیوں خراب ہو رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہر آدمی سوچتا ہے میری سنو، میں جو کہہ رہا ویسا کرو۔ اگر ہر آدمی یہ سوچنے لگے کہ نہیں دوسرا جو کہہ رہا ہے اس کی میں سنوں گا، اس پر عمل کروں گا، تو آٹومیٹک ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا معاملہ۔ جیسے ساس جب تک ساس رہتی ہے وہ اپنی بہو کا دل نہیں جیت پاتی، اور بہو جب تک بہو کے حیثیت سے رہتی ہے وہ کسی کی نظروں میں جچتی نہیں۔ لیکن بہو اگر اپنے آپ کو گرائے اور سامنے والی ساس کو ساس نہیں بلکہ امی امی کہہ کے پکارے، اور وہ اس کو بہو نہ کہے، بہو رانی نہ کہے، بلکہ بیٹی بیٹی کہہ کے پکارے، جی تو ایک دم سے تبدیلی آ جائے۔ اس لیے کہ جھگڑا تو ساس بہو میں ہوتا ہے، ماں اور بیٹی میں نہیں ہوتا۔ تو بہت کچھ سوچ اور ہماری جو ہے باطن کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تبدیلی لانی، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا پورا پورا خیال کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ نفس کشی کریں، نفس کی بات نہ مانیں، اللہ جو کہہ رہے ہیں اس کو مانیں۔ جب جب طاعت و عبادت کرنے میں سستی پیدا ہو، ہمت کر کے اس سستی کا مقابلہ کر کے وہ طاعت و عبادت کریں۔ دیکھو دوستو، بندہ نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے، نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے۔ تھکن تو تھوڑا سا انگڑائی لے کر، کمر ٹیک کر، کافی چائے پی کر دور ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہے آدمی، تھکن تو دور ہو جاتی، لیکن نیکی باقی رہ جاتی۔ تھکن دور ہوتی ہے، نیکی باقی رہ جاتی۔ آدمی گناہ کرتا ہے اور مزے پاتا ہے، مزہ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتا ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو دیکھے کہ باقی رہنے والی کون سی چیز ہے، نافع ہے یا مضر۔ اگر نافع ہے تو اس پہ محنت کرے، مضر ہے تو اس سے بچے۔ آدمی نیکی کرتا ہے اور تھکتا ہے، تھکن تو دور ہو جاتی ہے لیکن نیکی کا اجر باقی رہ جاتا ہے۔ مکان بناتا ہے تھکتا ہے کہ نہیں، لیکن تھکن تو دور ہو جاتی ہے، راحت والا مکان باقی رہتا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح بندہ اعمال کرنے میں تھکتا ہے، تھکن تو دور ہو جاتی ہے لیکن اعمال کا نور باقی رہ جاتا ہے، اعمال کا اجر باقی رہ جاتا ہے۔ اسی طرح بندہ گناہ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے، مزے کرتا ہے، مزہ تو تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اور جی ہم نے گویا ان گناہوں کے ذریعے سے اپنی قبر کے اندر سانپ اور بچھو پال لیے، ہم نے جہنم میں پہنچنے کا انتظام کر لیا، اللہ کی رحمتوں سے دور ہونے کا انتظام کر لیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ چند معروضات تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اشراق کا کیا وقت ہے؟ اشراق کا وقت ہو گیا، دعا کر لیجیے پھر اشراق پڑھ لیجیے۔ کچھ احباب بیعت کرنے، کچھ احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں، میرے پیچھے پیچھے توبہ کی نیت سے، زندگی بدلنے کے ارادے سے یہ کلمات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ استغفار، درود شریف اور تیسرا کلمہ، جی یہ تین تسبیح صبح شام پڑھیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کی تلاوت، ایک پارہ ایک ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، ایک ساتھ ہو جائیں تو بہت اچھا، نہیں تو تھوڑا سا فجر سے پہلے، تھوڑا فجر کے بعد، تھوڑا ظہر سے پہلے، تھوڑا ظہر کے بعد، تھوڑا عصر سے پہلے، تھوڑا عصر کے بعد،
اس طرح کر کے دو دو صفحے بھی آپ پڑھیں گے، سونے سے پہلے ایک پارہ مکمل ہو جائے گا۔ اور جب ایک پارہ مکمل ہوگا تو مہینے میں ایک قرآن پاک مکمل ہوگا، سال میں 12 قرآن پاک مکمل ہوں گے۔ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، ٹھیک؟ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور انٹرنیٹ کے فتنے سے، سیل فون کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر انشاءاللہ جب دوبارہ ملاقات ہوگی پھر دوسرے کیفیت بتائیں گے، پابندی کر کے دکھائیں گے، تو انشاءاللہ ذکر و اذکار بدلے جائیں گے۔ اور اگر کوئی کیفیت نہیں سنائے گا اور چھوڑ پکڑ کریں گے تو پھر زندگی بھر اسی پہ باقی رہیں گے۔ اگر اسی پر استقامت رہی تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس پہ بھی بیڑا پار فرما دیں گے۔ اللہ کہنے سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں۔ بہت سی تمنائیں اور مرادیں تو ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کے دل کے دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، سب کے دلی جائز نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ جو بچے جوان ہو چکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے اور بچیاں، یا اللہ ان کے فریضے ادا کرنا آسان فرما، سنت اور سادگی و سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ پیارے اللہ، گھر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، یا اللہ جنت کا نمونہ بنا دیجئے۔ یا اللہ رزق حلال کے مسئلے آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، جو بیماری پھیلی ہوئی ہے یا اللہ یہ بھی تو آپ ہی کی مخلوق ہے، میرے پیارے اللہ اس کو قابو کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ اس کو دفع دور کر دیجئے۔ رب کریم امت کو شفا دے دیجئے اور انسانوں کو یہ بات سمجھا دیجئے کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے، تمہاری تدبیریں ساری کی ساری کھوٹی ہیں، تمہاری میڈیسین اور تمہاری دوائیں اور تمہارے علاج و معالجے یہ سب کے سب میرے حکم کے تابع ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے اسباب کے بغیر، اور میں سب کچھ کر سکتا ہوں بلا اسباب کے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ ماضی قریب میں جن لوگوں کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما۔ مدارس، مشارز، مکاتب، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ دوبارہ عافیت کے ساتھ مدارس کو، مکاتب کو کھول دیجئے، یا اللہ مساجد کو کھول دیجئے۔ یا اللہ پھر سے وہ بہاریں جو آزادی کے دنوں میں، صحت کے دنوں میں یا اللہ تھیں، یا اللہ ان کی قدر نہ کر سکے، پھر سے وہ بہاریں عطا فرما، پھر سے وہ بہاریں عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما۔ اللہ جی مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔